اظہار رائے کی آزادی کے نام پر آئے دن مسلمانوں کے ملی دینی جذبات کو ٹھیس پہنچایا جاتا ہے۔ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر حملہ ہوتا ہے، کہیں اللہ عز و جل کے شان میں نازبہ کلمات کا استعمال ہوتا ہے، کہیں قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے، قرآن کے اوراق جلائے جاتے ہیں۔ ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور ان تمام واقعات کو فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار رائے کی آزادی کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کا گھنونا واقعہ حالیہ دنوں گزشتہ 21 جنوری بروز سنیچر کو سویڈن میں پیش آیا۔ سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں ترکیہ ایمبیسی کے سامنے اسٹرم کرس پارٹی کا ایک لیڈر راسمس پولوڈن نے قرآن کے اوراق کو جلایا۔ جی ہاں، آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں، یہی وہ ملعون ہے جس نے قرآن پاک کے اوراق کو جلایا اور میڈیا کے سامنے جلایا۔ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، پورے عالم اسلام میں غم کا ماحول ہے، غصے کا ماحول ہے، اور اس واقعہ کی شدت سے مذمت کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان اس واقعے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ہر طرف سے اس واقعے کے خلاف احتجاج درج کرا رہے ہیں اور اپنے غم و غصہ کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کافی تعداد میں خواتین ترکی کی سڑکوں پر نکل آئی ہیں اور سویڈن میں قرآن کے ساتھ ہوئی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ اپنے ہاتھوں میں قرآن پاک کے نسخے لے کر کے جگہ جگہ احتجاج ہو رہا ہے، پاکستان ہو، افغانستان ہو، ہندوستان ہو، جگہ جگہ، بلکہ پورے عالم اسلام میں اس واقعہ کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، مسلمانوں میں ناراضگی ہے۔ سعودی عربیہ، ترکی، قطر، پاکستان، افغانستان، اس طرح کے دیگر جو اسلامی ممالک ہیں، کنٹریز ہیں، سب نے اس کی مخالفت کی ہے اور اس کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہندوستان کی جو دینی سماجی تنظیم ہے، جیسے رضا اکیڈمی بمبئی، جمعیت علماء ہند، ان لوگوں نے بھی اس کے خلاف سخت اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور اپنی آواز بلند کی ہے۔ اس واقعہ کے فوراً بعد رضا اکیڈمی کے بانی الحاج سعید نوری نے اپنے دفتر میں ہنگامی میٹنگ بلائی اور تمام ذمہ داران کے ساتھ میٹنگ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ سویڈن میں جو قرآن کے ساتھ بے حرمتی ہوئی ہے، یہ حکومت کے اشارے پر ہوا ہے۔ انہوں نے تمام اسلامی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سویڈن کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو ختم کر لیں، کیونکہ اس طرح کی جو بے حرمتی ہوئی ہے یہ ناقابل برداشت ہے۔ ہمارے ساتھ اب اس ویڈیو میں آپ بنے رہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ تمام اسلامی ممالک نے اس کے خلاف کیا اقدامات کیے ہیں، آخر اس نے قرآن پاک کو کیوں جلایا ہے، اس کا ترکی کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ تمام چیزیں ہم اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں۔ سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف پوری دنیا کے مسلمانوں میں ناراضگی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان اس واقعہ پر اظہار مذمت کے ساتھ ساتھ احتجاج کر رہے ہیں۔ افغانستان کے شہر خوست میں سویڈن دارالحکومت میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف سینکڑوں شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے سویڈن حکومت پر غم و غصے کا اظہار کیا۔ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنے ہاتھوں میں قرآن پاک لے کر کے سویڈن حکومت کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہیں ترکی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں اس عمل کی مذمت کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بار بار کی وارننگ کے باوجود ایسا ہوا۔ مزید کہا گیا ہے کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں اس اسلام مخالف عمل کی اجازت دینا اور مسلمانوں کو نشانہ بنانا ہماری مقدس اقدار کی توہین ہے، ہماری مقدس اقدار کی توہین ہے جو مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ ترکی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یورپ میں اسلاموفوبیا، نسل پرستی اور امتیازی سلوک خطرناک حد تک پہنچ گیا ہے۔ ترکی نے سویڈش حکومت سے ضروری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت کئی عالمی شخصیات نے اس واقعہ کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ OIC یعنی دی آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن نے سویڈن میں قرآن پاک کے نسخے کو جلائے جانے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ OIC کے جنرل سیکریٹری حسین ابراہیم طہا نے اسٹاک ہوم میں ترکی سفارت خانہ کے سامنے قرآن مجید کو نظر آتش کرنے کے واقعہ کی مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سب سویڈش حکومت کی اجازت سے ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی وزارت خارجہ اور قطر وزارت خارجہ نے بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور اس کی مذمت کی ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کا واقعہ کیوں پیش آیا۔ دراصل سویڈن نیٹو کے فوجی اتحاد میں شامل ہونا چاہتا ہے اور نیٹو کا رکن ترکی اس کے خلاف ہے۔ نیٹو کا رکن ہونے کی وجہ سے وہ کسی دوسرے ملک کے اس اتحاد میں شامل ہونے پر اعتراض کر سکتا ہے، اسے روک سکتا ہے۔ ترکی کی اسی مخالفت کے خلاف دایا محاذ کے لوگ سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں احتجاج کر رہے ہیں۔ اسی دوران ایک آتنکی ذات والا راسمس پولوڈن نے قرآن کریم کا ایک نسخہ نظر آتش کر دیا اور ترکی کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔
اب سوال یہ ہے کہ اگر ترکی سویڈن کے نوٹے اتحاد میں شمولیت کے خلاف ہے تو اس میں مسلمانوں کا کیا قصور ہے جو مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے؟ یقیناً یہ ایک بڑا منصوبہ ہے اور سویڈن حکومت کی ملی بھگت سے یہ کام انجام دیا گیا ہے۔ اب ضروری ہے کہ تمام اسلامی ممالک متحد ہو جائیں اور اس طرح کی بے حرمتیوں پر روک لگانے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ یہ قرآن پاک جو ہے باقاعدہ نظر کیا گیا، آتش نظر کیا سبھی سے، آج اس کی مذمت کے لیے آپ لوگوں کو یہاں پر بلوایا گیا ہے اور اس کے اندر کچھ ہم لوگوں کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، اس پر غور و خوض کیا جائے۔ تو ایک بات تو یہ سامنے آئی ہے کہ تمام مسلم ممالک سے مطالبہ کیا جائے کہ اس نے گورنمنٹ کی سرپرستی میں یہ کام کیا، لہذا اس حکومت سے ہم اپنے سفارتی تعلقات منقطع کیے۔